اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 25واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے زہد کپڑوں سے نہیں بلکہ دل کو زاہد بنانے سے حاصل ہوتا ہے۔ 25ویں مجلس زاہدوں کو دنیا سے کنارہ کرنے کے بیان میں 19 ذی الحجہ 545 ہجری کو آپ نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب کوئی خوشبو آپ کی ناک میں پہنچتی تھی تو آپ ناک کو بند کر لیتے تھے اور فرماتے تھے یہ بھی دنیا ہی سے ہے۔ اسے اے اپنے قول و فعل سے زہد کا دعویٰ کرنے والو، یہ تم پر حجت ہے، تم نے زاہدوں کے سے کپڑے پہن لیے ہیں اور تمہارے باطن رغبت اور دنیا پر حسرت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر تم ان کپڑوں کو اتار ڈالتے اور اس رغبت کو جو تمہارے دلوں میں ہے ظاہر کر دیتے تو تمہارے لیے البتہ زیادہ اچھا تھا اور نفاق سے تم کو زیادہ دور لے جانے والا ہوتا۔ جو شخص کے اپنے زہد میں سچا ہوتا ہے، اس کا مقسوم اس کی طرف آتا ہے اور وہ اس کو لے لیتا ہے اور وہ اپنے ظاہر کو اس سے آراستہ کر لیتا ہے اور اس کا قلب اس کے سوا دوسری چیزوں سے بے رغبتی میں بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی واسطے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام اور تمام دیگر انبیاء علیہم السلام سے بہت زیادہ زاہد تھے۔ ہاں، آپ نے خود ارشاد فرمایا، تمہاری دنیا میں سے میری طرف 3 چیزیں محبوب بنائی گئیں، خوشبو، عورتیں اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ حضور نے باوجود اس کے کہ تمام دنیاوی چیزوں سے بے رغبتی تھی، ان چیزوں کو اسی لیے محبوب سمجھا کہ آپ کے لیے یہ علم ازلی میں مقسوم ہو چکی تھیں، پس ان کا لینا حکموں کی تعمیل کرنا ہوا، اور تعمیل حکم طاعت و عبادت ہے۔ پس ہر وہ شخص جو کہ اس طور پر اپنے مقسوم کو لے پس وہ طاعت ہی میں ہے، اگرچہ کل دنیا سے نفع حاصل کرنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ اے جہالت کے قدموں پر زاہد بننے والو، سنو اور تصدیق کرو اور تکذیب نہ کرو، اس زہد کو سیکھو تاکہ تم اپنی جہالت کی وجہ سے تقدیر کا رد نہ کرنے لگو۔ جو شخص کے علم سے جاہل ہو اور اپنی رائے پر استغنا کرنے والا اور اپنے نفس و خواہش و شیطان کے کلام کو قبول کرنے والا، پس وہ ابلیس کا بندہ اور تابع دار ہے، اس نے شیطان کو اپنا شیخ مرشد بنا لیا ہے۔ اے جاہلو اور اے منافقو، تمہارے قلب کس قدر تاریک ہو گئے اور تمہاری بوئیں کس قدر گندی ہو گئیں اور تمہاری زبان درازی، کلام کی سختی کس قدر بڑھ گئی ہے۔ ان تمام فضول باتوں سے جن میں تم مبتلا ہو توبہ کرو اور اللہ تعالی کے ان اولیاء کے بارے میں جن کو اللہ دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں طعنہ کرنے کو چھوڑ دو۔ ان پر مقسوم دنیاوی حاصل کرنے میں تم طعن سے پیش نہ آؤ، کیونکہ وہ اس مقسوم کو ماتحت امر الہی حاصل کرتے ہیں، نہ ساتھ خواہش نفسانی کے۔ ان کے پاس اللہ عز و جل کی سخت تر محبت و دوستی ہے اور اس کا اشتیاق، ان کے پاس ما سوائے اللہ سے بے رغبتی ہے اور کل سے ظاہر و باطن کا رخ پھیر لینا، اور لیکن ان کے واسطے مقسوم حصہ ہیں جن کا مقصد جن کا مطابق تقدیر الہی ان کو لینا ضرور ہے۔ ان پر سخت تر بلا ان کا دنیا میں ٹھہرنا اور اس میں ان کا باقی رہنا اور اپنے مقسوم کو اس سے حاصل کرنا، اور ان لوگوں کا جو کہ اللہ عز و جل کی تکذیب کرنے والے ہیں دیکھنا ہے۔
اے غلام، تو جب تک اپنے نفس اور خواہشوں کا ساتھی ہے اور ان کے ساتھ قائم مخلوق سے کلام، ان کو واعظ سنانا چھوڑ دے، کلام سے مرا ہوا رہ، کیونکہ حق عز و جل جب تجھ سے کسی امر کا ارادہ کرے گا تو وہ اس کو تیرے لیے مہیا کر دے گا، جب چاہے گا وہ تجھے زندہ کر دے گا اور تجھے ثابت قدم کر دے گا اور تجھے کلام کا اہل بنا دے گا۔ اس صورت میں وہی خود ظاہر کرنے والا ہوگا، نہ کہ تو اپنے نفس اور اپنے کلام اور اپنی تمام حالتوں کو اس کی طرف سپرد کر دے اور اس کے کام میں مشغول ہو جا۔ تو عمل بغیر کلام، اخلاص بغیر ریا، توحید بلا شرک، گمنامی بلا ذکر، خلوت بلا جلوت، باطن بغیر ظاہر بن جا اور تو باطن کے ساتھ مشغول رہ۔ اے جھوٹے بیدار ہو جا، تو حق تعالی کو مخاطب کرتا ہے اور اپنے قول ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تو اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ خطاب کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، حاضر سے خطاب ہے، گویا تو یوں کہتا ہے کہ اے میرے نزدیک، اے مجھ کو جاننے والے، اے مجھ سے قریب، اے میرے اوپر گواہ، تم نماز اور غیر نماز میں اس نیت سے اسی حالت پر خطاب کیا کرو، یہ نہ ہو کہ کہو کچھ کرو کچھ۔ اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو عبادت الہی اس طرح کیا کر کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، پس اگر تو اس کو نہیں دیکھتا پس وہ تجھ کو دیکھتا ہے۔ اے غلام، تو اپنے قلب کی عقل حلال سے صفائی کر، تو اپنے رب کو پہچان لے گا، تو اپنے لقمہ اور اپنے لباس اور قلب کو صاف کر لے، تو تصوف میں خود صاف ہو جائے گا۔ تصوف لفظ صفا سے مشتق ہے، نہ کہ صوف پہن لینے سے۔ سچا صوفی جو اپنے دعوی تصوف میں صادق ہوتا ہے، اپنے قلب کو ما سوا اللہ سے صاف کر لیتا ہے، اور یہ تصوف ایسی چیز ہے جو محض کپڑے کے رنگ برنگ کرنے اور چہروں کو زرد کر لینے اور کندھوں کے ہلانے اور تیری زبان سے صالحین کی حکایتیں بیان کر دینے اور تسبیح و تحلیل میں انگلیاں ہلانے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے حصوں کے لیے حق عز و جل کی سچی طلب اور دنیا سے بے رغبتی اور خلق کا قلب سے نکال ڈالنا اور اس کو ما سوا اللہ سے خالی کر لینا ضروری ہے۔ بعض اولیاء اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بعض راتوں میں یہ دعا کی، اے خدا مجھ کو ان چیزوں سے جو مجھے نفع دیں اور تجھے ضرر نہ دیں محروم نہ کر، اور یہ چند بار کہا، پھر میں سو رہا، بس میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اور تو بھی اس چیز کے کرنے سے جو تجھے نفع دے باز نہ رہ، اور جس چیز کا کرنا تجھے نقصان کرے اس سے باز رہ۔ تم اپنی نسبتوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح کر لو۔ جس کسی کا اتباع آپ کے ساتھ درست ہو گیا اس کی نسبت آپ کے ساتھ صحیح ہوئی، لیکن تیرا محض یہ قول کہ میں حضور کا امتی ہوں بغیر متابعت کے تجھے نفع نہ دے گا۔ جب تم حضور کے آپ کے اقوال و افعال میں تابع داری کر لو گے تو تم دار آخرت میں حضور کی محبت و مصاحبت میں رہو گے۔ جب تم نے یہ قول الہی سنا، وما آتاکم الرسول الآخر، جو تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں پس اس کو قبول کر لو، اور جس سے وہ تم کو منع کریں پس اس سے باز رہو، تو تم اس کے حکموں کی تعمیل کرو اور ان کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہو۔ ایسا کرنے پر بے شک تم دنیا میں اپنے قلبوں سے اور آخرت میں اپنے قلوب و اجساد دونوں سے اپنے رب عز و جل سے قریب ہو جاؤ گے۔
اے زاہدو تم یہ اچھا نہیں کرتے کہ تم اپنے نفوس و خواہشات سے زاہد بنتے ہو اور اپنی رائے پر اعتماد کرتے ہو، اس کو مستقل سمجھتے ہو۔ تم تابع داری کرو اور ان مشائخین و عارف باللہ حضرات کی صحبت اختیار کرو جو کہ عالم با عمل ہیں اور نصیحت کی زبان سے خلق پر متوجہ ہونے والے، اور انہوں نے اپنے قلوب کو تم سے پھیر کر اللہ کی طرف متوجہ کر کر طمع دنیاوی کو زائل کر دیا ہے۔ وہ خدا ہی کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں اور غیر اللہ سے روگدانی کرنے والے۔ اے غلام تو اپنی ہستی کے فنا ہونے سے پہلے اپنے قلب کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف رجوع کر، تو نے محض صالحین کے حالات سے ان کے تذکرہ اور تمنا پر قناعت کر لی ہے۔ تیری مثال ویسی ہی ہے جیسے پانی کو مٹھی میں لینے والا جب ہاتھ کھولے اس میں کچھ نہ پائے، ایسا مت بن، تجھ پر افسوس، محض تمنا و آرزو تو حماقت کا جنگل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم اپنے آپ کو آرزو سے بچاؤ کیونکہ تو حماقت کا جنگل ہے۔ تو عمل تو برے لوگوں سے کرتا ہے اور اچھے لوگوں کے درجوں کا متمنی ہے۔ جس کی آرزو و تمنا خوف پر غالب ہوئی بے دین بن گیا، اور جس کا خوف امید و تمنا پر غالب ہوا وہ نا امید ہوا، جو کہ کفر ہے۔ سلامتی دونوں کی برابری میں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی خوف الہی اس کے غضب سے اور امیدواری اس کی رحمت سے دونوں ہونا چاہیے، نہ صرف خوف نہ محض امیدواری۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے ایمان خوف و رجا کے درمیان میں ہے۔ دل مسلم میں خوف و امید دونوں کی ضرورت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایماندار کا خوف اور اس کی امید کا وزن کیا جائے تو البتہ دونوں میں برابری ہونی چاہیے۔ بعض اولیاء اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی موت کے بعد خواب میں دیکھا۔ میں نے دریافت کیا کہ اللہ عز و جل نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا، میں نے اپنے ایک پاؤں کو بوجہ خوف پل صراط پر رکھا اور دوسرے کو بامید رحمت جنت میں۔ سلام اللہ علیہ۔ البتہ سفیان ثوری فقیہ زاہد تھے، انہوں نے علم سیکھا اور اس پر عمل کیا، علم کو اس کا حق اخلاص کے ساتھ دیا، اور اللہ تعالی نے ان کو اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی طرف قصد کیا، وہی ان کا مقصود تھا، اپنی رضامندی عطا فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشنودی عطا کی، اس وجہ سے کہ سفیان علیہ الرحمہ نے آپ کی متابعت کی، ان پر اور تمام نیک بندوں پر اور ان کی معیت میں ہم سب پر خدا کی رحمت نازل ہو۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت نہ کی اور ان کی شریعت کو ایک ہاتھ میں اور قرآن مجید کو دوسرے ہاتھ میں نہ لیا، پس وہ اپنے راستے میں خدا تک نہ پہنچا، خود بھی ہلاک و گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی ہلاک و گمراہ کرے گا۔ قرآن و حدیث دونوں دو دلیلیں ہیں، اللہ عز و جل کی طرف قرآن اللہ کی طرف دلیل ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دلیل ہے۔ اے اللہ تعالی ہمارے اور ہمارے نفسوں کے درمیان دوری ڈال دے اور ہم کو دنیا و آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا، آمین۔